یہ ہے دوسری عورتوں کی خوبصورتی اپنے شوہر کے سامنے بیان کرنا. یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے. آپ نہیں سمجھے ہوں گے آج تک شاید, لیکن کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ فنکشن میں گئے تھے یا آپ کی سہیلی ہے, کچھ بھی ہے, اس کی خوبصورتی آ کے آپ اپنے شوہر کے سامنے بیان نہ کریں. نہیں جی انہوں بہت اچھے ہیں, انہوں ایسے ہیں, ان کی آنکھیں ایسی, ان کی ناک ایسی, یہ وہ سب چیزیں, ان کی خوبصورتی تمہارے شوہر کے سامنے بیان کرے تو پھر اس کے اندر بھی شیطانیت جاگ جاتی ہے. تو یہ بہت بڑی غلطی ہے, یاد رکھو اس بات کو بھی. اسی طرح 15ویں چیز یہ ہے کہ دوسروں کو دیکھ کر اپنی زندگی کو کمپیئر کرنا, موازنہ کرنا. دوسروں کی زندگی کو دیکھ کر ان کا گھر کیسا ہے, ان کی ٹی وی کیسی ہے, ان کے پردے کیسے ہیں, ان کی الماری کیسی ہے, اپن بھی ویسے گھر لیں گے, اپن بھی ویسے گاڑی لیں گے. دوسروں کو دیکھ کے اپنی زندگی اگر موازنہ کرے تو پھر وہاں پر لڑائیاں جھگڑے شروع ہوتے ہیں. تو بہرحال اس چیز کو بھی ذہن میں رکھے. 16ویں چیز, بات پر ناراضگی. ہر بات پر ناراضگی. کئی عورتوں کی یہ عادت بن جاتی ہے, فون کرتے شوہر اٹھانا, اگر انہوں نے نہیں اٹھائے تو خلاص. ارے انہیں کون تو بھی کام میں ہوتا, کوئی ضروری کسی سے بات کر رہا ہوتا, فون نہیں اٹھائے نا, ایک بار کرے, رنگ پورا مکمل ہوا, دیکھے نہیں اٹھائے, دوسری مرتبہ کرے, تیسری مرتبہ کرے, یا نہیں تو انہوں کٹ کر دیے, بزی آیا, خاموش. شام میں شوہر آتش, وہ بیچارہ کٹ کر دیا, بزی تھا, انہیں پھر فون نہیں اٹھایا, اس کو یاد بھی نہیں رہتا. سیدھا جیسے گھر میں آتش, یہاں پر کیا دکھتا, بیوی کی شکل اتنی تھی سو اتنی ہو جاتی ہے. ہاں ارے کیا ہوا جی بیگم, نہیں معلوم. الٹا سوال تمہارے کو نہیں معلوم, ارے میرے کو کیا معلوم جی, کیا کرے تمہارے کو نہیں معلوم. میرا موڈ کیوں خراب ہوا اس کی وجہ تمہیں, تمہارے کچھ یاد رکھنا پڑتا. پھر ہر چیز پہ ناراضگی, ہر چیز پہ کیا ہے, معافی مانگو, سوری بولو, یہ کرو, آئندہ نہیں کر تم بولو, ہر چیز پہ وعدہ کرا لو. یہ سب چیزیں کیا ہے, ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراضگی, یہ بہت بڑی غلطی ہے. چاہے وہ کال ریسیو نہ کرنا ہو, چاہے میسیج کا فوراً جواب نہیں دیے ہو, یہ سب چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہے جو کہ اگنور کرنے کی چیزیں ہوتی ہے, انہیں چھوڑ ہی دینا بہتر ہے. ٹھیک ہے, کون سا ٹائم بولے تھے, کون سے ٹائم تک نہیں آئے تم, کتنی دیر سے انتظار کر رہی تھی میں, کتنی دیر ہوا تم لے کے جاتے بولے. یہ سب چیزیں, ان چھوٹی چیزوں کو ٹھیک ہے آج نہیں ہوا تو کل ہو سکتا ہے, اس طرح سوچ کے کیا ہے ان چیزوں کو اگنور کر دینا, یہی بہتر ہے. پھر 18ویں چیز یہ ہے, اپنے شوہر کے لیے کیا ہے, جیسا کہ میں پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ دوسروں کے لیے میک اپ اور اپنے شوہر کے لیے گندے بال, یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے گھروں میں لڑائیاں اور جھگڑوں کی. ٹھیک ہے نا. تو آج اکثر عورتوں میں ایک چیز یاد ہے تو یہ بھی بول دیتا ہوں, اکثر عورتوں میں یہ پردہ یا پھر سجنا سورنا یہ سب چیزیں کچھ دنوں تک ہوتا ہے, شادی کے کچھ دنوں کے بعد. اس کے بعد اگر ایک بچہ یا 2 بچے ہوئے تو اس کے بعد سب کچھ چھوڑ دیتی ہیں, بلکہ پردہ کرنا بھی چھوڑ دیتی ہیں. آپ 2 بچے والے ہو گئے بولے تو ہمارے کو لائسنس مل گیا, ہم کس کے بھی سامنے بے پردہ بھی گھوم سکتے ہیں, ایسا بھی گھومنے والی عورتیں ہوتی ہیں. یہ چیز نہ ہو, ٹھیک ہے نا. اس چیز کا بھی خیال رکھیں. انشاءاللہ میرا ایک عنوان آنے بھی والا ہے, تیار کر رہا ہوں, عورت کا بناؤ سنگھار کیسا ہو, کس کے سامنے کب کتنا سنگھار کرے, کیسا میک اپ کرے, کیسا نہ کرے, کب نہ کرے, یہ سب چیزیں میں انشاءاللہ اس کے اندر آئیں گی. تو بہرحال بغیر ضرورت کے, جس کے لیے کرنا تھا اس کے لیے چھوڑ کر, جس کے لیے نہیں کرنا اس کے لیے اگر کرتے پھریں گے تو پھر لڑائیاں جھگڑے گھروں میں ہوتی ہے. ایک مجلس میں ایسے ہی کہیں شادی کی تقریب تھی, کہتے شادی کے فنکشن میں اچانک ایک عورت کے اوپر جن آ گیا, کہتے, اور جنہ عورتوں کے اوپر ہی چاہتے اور زیادہ ہے نا. کبھی مرد کے اوپر جن آتے ہوئے میں نہیں دیکھا, زیادہ کیا کبھی ایک مرد کو آنکھوں کے سامنے جن آ کے چلاتے, لیٹتے, چلاتے, پکارتے کبھی نہیں دیکھا میں. تو میرے عورت کے اوپر ہی چاہتا ہمیشہ, وہ بھی شادیوں میں تو اور زیادہ چاہتا ہوں گا شاید. تو شادی کا فنکشن تھا, ایک عورت کے اوپر جن آ گیا, کہتے جن آنے سے چاہ رہے کیا کرو. اب وہاں پر کیا کرتے, کوئی تو مول صاحب رہے تو بلاؤ مول صاحب. ایک مولوی کو بلا کر مولوی آ کے دیکھا کرتے, ارے پورے عورتوں چیخ رہے پکار رہے, ایسا اس کے اوپر جن آیا, انہوں چیخنا شروع کر. مول صاحب بولے کہتے جاؤ جی تم سب جا کے وضو بنا لے کے آ جاؤ. انہوں سب عورتیں جا کے وضو بنا لے کے آئے کرتے, اب جن چیخنا شروع کرا کرتے. کئی کو ایسا میک اپ اتر گیا نا, جن پریشان ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال ایسا نہ ہو, کس کے سامنے کتنا کب کیا کریں, کون سا بناؤ سنگار کس کے سامنے کرنا, انشاءاللہ یہ تفصیل سے میں رکھوں گا, لیکن شوہر کے لیے جیسا کہ میں پہلے بولا تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح 19ویں چیز, گھروں کے بگاڑ میں
اور خاص طور سے گھر کے اندر لڑائیاں جھگڑے آج کے ماحول میں جو جتنی زیادہ ہو رہی، اس کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے کہ یہ ہے، یاد رکھ لینا۔ جیسا کہ میں پرسوں بھی بتایا تھا، عشق اور محبت کے فتنے جو بتایا تھا، یہ گھروں کے اندر بگاڑ کے بہت بڑے سبب ہے۔ اگر نہیں معلوم ہو کہ یا بچپنا تھا یا کالج کے دن تھے، اسکول کے دن تھے، کچھ بھی تھا، نہیں معلوم تھا، اللہ کا ڈر نہیں تھا، کیا بھی تھا، خواہشات میں آ کے اگر شادی سے پہلے کسی کے ساتھ کچھ بھی افیئر تھا، کچھ بھی تعلقات تھے، شادی کے بعد محبت میں اپنے شوہر کے سامنے بتانا بہت بڑی غلطی ہے۔ چاہے شوہر اور بیوی کو ہو یا بیوی اور شوہر کو ہو، محبت میں بتا لیتے۔ شادی ہوتے آج ایک نیا ٹرینڈ چل گیا، شادی ہوتے، کیونکہ آج سب کو یقین ہے شادی سے پہلے کسی نہ کسی کے ساتھ افیئر رہتا چھوں گا۔ شادی ہوتے وہ کئی لوگ تو ایسے سوال کرتے، اعوذ باللہ، وہ بیان بھی نہیں کر سکتا میں۔ بہرحال شادی ہوئے سو ایک دن دو دن کچھ، میرے شوہر میرے کو ایک بات بتائے تھے، ان کا کسی کے ساتھ افیئر تھا گدے، وہ محبت میں پوچھ لیتے، اجی تمہارا کچھ تو بھی افیئر تھا کا ہی؟ انہوں پوچھتے، نہیں جی میرا نہیں تھا۔ تمہارا تھا کیا کس کے ساتھ؟ نہیں جی میرا نہیں تھا۔ ہاں میرا تھا۔ تمہارا کس کے تھا؟ ان کے ساتھ کس کا تھا؟ وہ ایک دوسرے کو بول لینا، پھر وہ دل میں بیماری بڑھتی ہے، وہاں سے شک پیدا ہوتا ہے، وہاں سے پھر بہت ساری زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ یہ چیز کبھی یاد رکھو۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ اصول بھی بیان کرا، اگر نہیں معلوم ہو کہ کبھی تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اسے چھپا کے رکھو، کیونکہ اللہ جس چیز پر پردہ ڈال دیا اس پردے کو تم کیوں کھول رہے ہو؟ نہیں بتانا کسی سے کوئی بھی گناہ۔ ہاں اگر کوئی مسئلہ ہے، پوچھنے کا ہے، ضروری ہے، تو سوال کرنا اور اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے کسی عالم سے سوال کرنا الگ چیز ہے، لیکن محبت میں سہیلی کو بتا دینا، محبت میں دوستی میں دوستوں کو بتا دینا، محبت میں شوہر کو بتا دینا، بیوی کو بتا دینا، یہ بہت بڑے